بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پھر یہ ہوا کہ عید کے دن لوگ اپنے عید کی خوشیاں منانے کے لیے نکل پڑے، کھانے پینے، ہنسی مذاق کرنے، کھیلنے کودنے کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے بت خانوں میں جائیں اور اپنے بتوں کی عبادت کریں، اور وہ اسی طرح اپنے بت خانے کی طرف آئے۔ جب اندر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بڑے ہی حیران ہوتے ہیں، بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں، اور افسوس کرتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ تمام بت جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کس نے کیا؟ تو اس میں سے ایک کہتا ہے کہ ہاں، میں نے ایک جوان کو کہتے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے کہ میں ان تمام بتوں کو توڑ دوں گا، کہیں اسی نے یہ بت توڑے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں ابراہیم کو بلایا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ نے یہ کیا ہے؟ کیا آپ نے ان بتوں کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مسکراتے چہرے سے کہتے ہیں انہیں کہ میں نے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ جو کلہاڑی ہے یہ بڑے بت کے کندھے پر رکھی ہوئی ہے، اسی سے پوچھیں نا، اس نے جتنے بت توڑے ہوئے ہیں یہ آپ اس سے سوال کریں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ نے تو مجھے ابھی بلایا ہے۔ یعنی یہاں پہ بات سوچنے کی، سمجھنے کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں توڑے، بلکہ ایسے انہیں بتانے کی کوشش کری کہ یہ جو بڑا بت ہے جس کے کندھے پہ کلاڑی ہے اسی نے توڑے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے کندھے پہ کلاڑی ہو، جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہو، وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو آپ مجھ سے نہ پوچھیں، آپ اس بڑے بت سے پوچھیں۔ تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ بت جو ہیں بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، تو یہ کیا توڑیں گے آپس میں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں، یہی تو میں آپ سب کو کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جتنے بت ہیں یہ نہ توڑ سکتے ہیں ایک دوسرے کو، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جیسے چھوٹے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، ویسے یہ بڑا بت بھی بت ہی ہے، پتھر کا ہی ہے، اور پتھر ہوتا ہے، وہ نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے۔ یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ لوگ پھر بھی انہی بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو خود اپنا کام بھی نہیں کر سکتے، اور اپنا جب کام نہیں کر سکتے تو وہ دوسرے کا کام کیا کریں گے؟ تو لوگ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنتے ہیں اور شرمندہ ہو جاتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جو اپنی جان نہیں بچا سکتا وہ دوسروں کی جان کیا بچائے گا؟ کہ یہ بت جو ہیں نہ اپنی جان بچا سکے، اور تو یہ ہماری قوم، اپنی قوم کی کیسے جان بچا سکتے ہیں؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے کہ بت جو ہے وہ پتھر کا ہوتا ہے، وہ نہ کسی کی جان بچا سکتا ہے اور نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے، نہ کسی کو مرنے سے بچا سکتا ہے اور نہ کسی کو موت دلوا سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کری، لیکن قوم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سمجھ تو گئی تھی، لیکن ان کے اندر یہ بات بھی تھی کہ اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی تو پھر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو رب ہے، جو ان کا خدا ہے، پھر ہمیں اس کی بھی ماننی پڑے گی، اور اگر ہم نے اس کی مان لی تو جو ہمارے مزے ہیں، جو ہم جو مرضی کرتے ہیں، جیسے دل چاہتا ہے ویسے کرتے ہیں، تو وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔